السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کی تفسیر کے حوالے سے میں نے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں میں بہت آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر شیئر کر رہی ہوں۔ اس حوالے سے میری 7 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ سورہ بقرہ کی الحمدللہ 27 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آج ہم 28ویں آیت شروع کریں گے، تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون، کیسے کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم حالانکہ تم امواتن بے جان تھے، فاحیاکم سو اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم ثم پھر یمیتکم تم کو موت دے گا، ثم یحییکم پھر زندہ فرمائے گا، ثم پھر الیہ ترجعون اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ان آیات میں پھر توحید کا ذکر کیا گیا ہے، جو پچھلی آیت میں یا ایھا الناس اعبدوا میں دی گئی تھی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تم اپنے خالق اور مالک کے کیسے منکر ہو رہے ہو اور اس کی توحید سے کیسے انکار کر رہے ہو، حالانکہ اس نے تم کو وجود بخشا ہے، تم نطفے کی حالت میں بے جان تھے، سو اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی، تمہارا جسم بنایا، اس میں روح پھونکی۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی ذات پاک پر ایمان لائیں اور کفر اختیار نہ کریں، اور بات اتنی ہی ہے کہ تم مردہ تھے، اس کے بعد اس نے تمہیں زندگی بخشی، بلکہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب تمہیں موت آ جائے گی تو وہ تمہیں موت دینے کے بعد پھر زندگی بخشے گا، اور اسی زندگی کے بعد اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو اس وقت اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا، کفر کا اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا، ایمان اور عمل صالحہ کی جزا ملے گی یا انعام ملے گا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم، هو الذی اللہ وہی ہے، خلق لکم جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی پھر قصد کیا یا ارادہ فرمایا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن سو ٹھیک طرح بنا دیا، 7 سماوات 7 آسمانوں کو، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہو اور وہ بکل شیء ہر چیز کا علیم جاننے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی شان خالقیت بیان فرمائی ہے کہ اس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے جو مخلوقات میں بڑی چیزیں ہیں اور نظروں کے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہاری ضرورت کی چیزیں زمین میں پیدا فرمائیں۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، شرعی قواعد اور قوانین کے مطابق اس سے نفع حاصل کر سکتے ہو۔ خود زمین انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، اس کی سطح پر اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، انسان ان سب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سورہ رحمان میں ہے والارض وضعها للانام، سورہ ملک میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے قابو کی چیز بنا دی، لہٰذا اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تمہیں اسی کی طرف موت کے بعد اٹھ کر جانا ہے۔ تو زمین سے نکلنے والے چھوٹے بڑے درخت، پھل، میوے، معدنیات اور طرح طرح کی چیزیں جن کی گنتی بیان سے باہر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انسان اس کو استعمال کرے اور ان کے پیدا کرنے والے کا شکر گزار ہو۔ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ آسمان کے حوالے سے کہ آسمان کو ٹھیک طرح بنا دیا، تو اس آیت سے اور ایک سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، ان دونوں آیتوں کو اگر ملایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے پیدا فرمائی، اس کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو دھواں تھا، اس کے 7 آسمان بنا دیے، اور سورہ نازعات میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے یعنی آسمان کی چھت کو بلند فرمایا اور اس کو ٹھیک بنایا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر فرمایا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ تو ان سب آیات کو ملانے سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے زمین کا مادہ بنایا اور اس کے اوپر بھاری بھرکم پہاڑ پیدا فرمائے، پھر 7 آسمان بنا دیے جو بنانے سے پہلے دھوئیں کی صورت میں تھے، اس کے بعد زمین کو موجودہ صورت میں پھیلا دیا، یعنی آسمان کا مادہ جو دھوئیں کی صورت میں تھا، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، وہی دخان، اس کے 7 آسمان بنا دیے اور خوب اچھی طرح بنائے، ٹھیک بنائے، درست بنائے، اس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے، پھٹن نہیں ہے، نہ شگاف ہے، نہ کسی قسم کا کوئی نقص ہے۔ 7 آسمان جو اوپر نیچے تہ بتہ بنے ہوئے ہیں،
ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے، جیسا کہ سورہ ملک میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے، جس نے تہ بتہ 7 آسمان پیدا فرمائے، تو خدا کی خلقیت میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، سو تو نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کیا تو اس میں کوئی خلل دیکھ رہا ہے؟ اسی طرح سورہ قاف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان کی طرف اپنے اوپر ہم نے اس کو کیسے بنایا اور اس کو زینت دے دی اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں آخر میں فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں اور ان میں جو کچھ اب ہے اور جو آئندہ ہوگا اور جو کچھ پہلے تھا اور ان کے سوا بھی جو کچھ ہے، ان سب کا اس کو پورا علم ہے۔ جو انسان اور جنات دنیا میں آئے ان کے لیے ہدایت بھیجی، ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں، ہدایت قبول کرنے والے بھی ہیں اور اس سے منہ موڑنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے عقیدے اور عمل کا علم ہے، ہر ایک کے عقیدے اور عمل کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی بے شک، جاعلٌ میں پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ۔ قالوا، تو فرشتوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اتجعل فیہا، کیا آپ پیدا فرمائیں گے اس میں یعنی زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون کو بہائے گا، ونحن نسبح، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، ونقدس لک، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک، اعلم ما لا تعلمون، عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین میں جنات رہتے تھے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، ان کے مزاج میں شر ہے، زمین میں بہت فساد کرتے رہے اور خون بہاتے رہے۔ اللہ جل شانہ نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جنات کا حال دیکھ رکھا تھا، انہوں نے سمجھا کہ زمین کا مزاج ایسا ہی ہے کہ جو اس میں رہے گا فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ گویا فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہونے والے خلیفہ میں 3 قوتیں ہوں گی، یعنی قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ یعنی غصے کی قوت جو فساد اور خون خرابے پر آمادہ کرنے والی ہیں، اور قوت عقلیہ بھی ہوگی جو معرفت باللہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ کرنے والی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلی 2 قوتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسا خلیفہ پیدا نہ کیا جائے، یعنی جس میں قوت شہوانیہ بھی ہو اور قوت غضبیہ بھی ہو۔ تو انہوں نے فرشتوں نے یہ خیال کیا کہ پہلی 2 قوتیں جس کے اندر ہوں گی تو ایسا خلیفہ پیدا نہ کیا جائے جس میں یہ دونوں موجود ہوں، اور قوت عقلیہ کے جو تقاضے ہیں یعنی فرما برداری اور اطاعت اور تسبیح و تقدیس اور تحمید، تو ہم تو اس میں لگے ہی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی جس میں متضاد قوتیں جمع ہوں اور ان کے مجموعے سے ایسی طبیعت پیدا ہو جائے جس سے خیر کا مظاہرہ ہو، عفت بھی ہو، شجاعت بھی ہو، عدل و انصاف بھی ہو، اہل شر کی سرکوبی پر قدرت بھی ہو، اور پہلی 2 قوتیں مہذب ہو کر قوت عقلیہ کے تابع ہو جائیں، یعنی جو عقل انہیں سمجھائے تو پہلی 2 قوتیں جو ہیں یعنی قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ، وہ دونوں قوت عقلیہ کے آگے تابع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں۔ تو لہٰذا وہ سوال کر بیٹھے کہ انہوں نے پہلی 2 قوتوں کے بارے میں الگ الگ غور کیا اور یہ نہ غور کیا کہ قوت عقلیہ کے ساتھ ان دونوں کے ملنے سے کیا کچھ کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے یہ بات نکال لی کہ اس دنیا میں فسادی لوگ ہوں گے، کیونکہ خلیفہ کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ اصلاح کی جائے، اور اصلاح جب ہی ہوتی ہے جب فساد ہوگا، لہٰذا انہوں نے بطور تعجب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ کیا آپ اپنی زمین میں ایسا خلیفہ بنائیں گے جو نافرمانی کرے گا؟ لفظ خلیفہ سے جہاں یہ بات نکلتی ہے کہ زمین میں فساد کرنے والے ہوں گے، وہاں یہ بھی بات نکلتی ہے کہ اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے معصیت کا حکم سب پر لگا دیا جو صحیح نہیں تھا۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ زمین میں ایسی مخلوق ہوگی جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی جو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء میں ذکر فرمائی گئی ہے۔ فرشتوں نے جو کچھ کہا وہ بطور اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے اور فرشتے کفر سے اور ہر طرح کی معصیت سے بری اور معصوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر عیب اور ہر نقص سے آپ کی تنزیہ کرتے ہیں۔
ہیں، اور یہ تسبیح حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی تسبیح کے ساتھ آپ کی حمد بھی کرتے ہیں اور ہر کمال سے آپ کو متصف جانتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو نسبح کے ساتھ ونقدس لک بھی ذکر کیا گیا۔ یہ لفظ تقدیس سے مشتق ہے۔ تسبیح اور تقدیس کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، اور تفسیر قرطبی میں حضرت مجاہد تابعی نے نقدسو کا معنی یوں نقل کیا ہے، یعنی ہم تیری عظمت اور بزرگی بیان کرتے ہیں اور تیرے ذکر کو ہر چیز سے پاک کرتے ہیں جس کی نسبت ملحدوں نے تیری طرف کی۔ تو نقدس لک کا ایک معنی مفسر بیضاوی نے بھی یوں لکھا ہے کہ یعنی ہم اپنی جانوں کو آپ کی رضا کے لیے پاک و صاف رکھتے ہیں، گناہوں میں ملوث نہیں ہیں۔ تو آج کی تفسیر میں اتنا ہی، اس لیے کہ آگے کی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس آیت میں جو بیان فرمایا گیا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی، اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان فرمایا۔ اگلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تفسیر قرآن کے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے والا، اس کو سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔